اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر ناصر و معین اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ آج انشاءاللہ نحی کو ختم کریں گے۔ بحث مل مطلوب و فی النحی، نحی میں کس چیز کو طلب کیا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ دو اختلاف ہے یہاں پر اصولین میں کہ نحی میں اصل میں طلب کس چیز کو طلب کیا گیا ہے۔ آیا طلب کیا گیا ترک کو کہ ایک عدمی شے، ایک عدمی چیز ہے، یا طلب کیا گیا ہے کف کو، کف النفس عن الفعل کو، کہ ایک وجودی چیز ہے۔ یعنی نحی میں جب شاعر نحی کرتا ہے، آپ کو منع کرتا ہے ایک چیز سے، تو در حقیقت وہ آپ سے یہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ اس چیز کو چھوڑے رکھو، ترک کیے رکھو، اس کام کو انجام نہ دو، یعنی عدم سے نکال کر اس کو وجود میں نہ لاؤ، یہ کہہ رہا ہوتا ہے۔ یعنی چھوڑے رکھو، کچھ کرنا نہیں ہے آپ کو، کچھ نہ کرنا ہے، کچھ کرنا نہیں ہے بلکہ کچھ نہ کرنے کو طلب کر رہا ہے، کچھ کرنے کو طلب نہیں کر رہا بلکہ کچھ نہ کرنے کو طلب کر رہا ہے، یعنی ترک کیے رکھو، یعنی کچھ انجام نہ دو۔ تو ترک ایک عدمی چیز ہے، ایک وجودی چیز نہیں ہے۔ ترک ایک عدمی چیز ہے، یعنی تم کچھ نہ کرو۔ مثلا جب کہتے ہیں لا تغتغب، تو کہتے ہیں تم غیبت نہ کرو، کچھ کرنے کو نہیں کہہ رہا بلکہ کچھ نہ کرنے کو طلب کر رہا۔ کرنا ہی تو ایک طریقے سے وہ نہ کرنا کیسے ہو گیا؟ ہم مطلب کچھ نہ کرنا، حرکت نہ کرنا بھی تو ایک حرکت ہی تو ہے۔ نہیں، یہی تو نہیں، خالی تھوڑی ہے نہ کرنا، نہ کرنا، انجام نہ دینا، بس بیٹھے رہو۔ انجام نہ دینا خود ایک انجام دینا، فعل کیسے وجود تو ہوا نا آگا ایک۔ نہیں ہوا نا، انجام نہیں دینا آپ کو غیبت نہیں کرنی، یعنی کچھ بھی نہیں کرنا۔ آپ ایک کام کرنے کو نہیں کہہ رہا، امر میں ایک کام کرنے کو کہہ رہا ہے، نماز پڑھو یعنی ایک چیز کو انجام دو۔ یہاں پر ایک چیز کو کہہ رہے کچھ نہ کرو، بس ایسے ہی رہو، کچھ نہ کرو۔ ایک شے عدمی ہے، کرنے کو نہیں کہہ رہا بلکہ نہ کرنے کو کہہ رہا ہے، ٹھیک ہے۔ پس بعض کہتے ہیں ایک عدمی شے، مشہور کا یہ نظریہ ہے۔ اسی عدم پر اشکال ایک وارد کرتے ہیں، کہتے ہیں شے عدمی انسان کے بس سے باہر ہے، شے عدمی انسان کے بس سے باہر ہے، انسان کی قدرت سے باہر ہے۔ کیوں باہر؟ کیونکہ ایک شے عدمی، یعنی شاعر کہتے ہیں اس کو کبھی بھی وجود کا لباس نہ پہناؤ۔ تو جب سے شاعر نے حکم دیا ہے، امر نہیں کیے، تب سے لے کر قیامت کے دن تک اس کو وجود کا لباس نہ پہناؤ۔ کئی انسان کے اختیار میں نہیں ہے، انسان کے اختیار میں نہیں، انسان کی زندگی 60 سال ہے، از اول تا آخر اس کو چھوڑے رکھنا یہ انسان کے اختیار میں نہیں ہے۔ تو اس کا جواب دیتے ہیں بھائی انسان کے اختیار میں کہ اپنی زندگی میں تو کم از کم اس کو چھوڑے رکھو، یعنی تمہاری جو زندگی ہے اس میں بقاءً و استمراراً اس فعل کو انجام نہ دو۔ یعنی شاعر کہہ رہے کچھ نہ کرو، اب جتنی تمہاری زندگی نا، اس زندگی میں چوری نہ کرو، غیبت نہ کرو، جھوٹ نہ بولو، تہمت نہ لگاؤ، یہ سب کام نہ کرو۔ تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں، اشکال نہیں ہے کوئی۔ بعض کہتے ہیں نا، نہیں ایک امر وجودی ہے، اور وہ کیا امر وجودی ہے؟ وہ یہ کہ شاعر آپ سے طلب کر رہا ہے کس چیز کو؟ کف النفس عن الفعل، اپنے نفس پر پاؤں رکھ دو، اپنے نفس کو روک دو، مضبوطی سے پکڑ کر پیچھے کر دو کہ وہ یہ فعل انجام نہ دے۔ یعنی آپ کا نفس چاہ رہا ہے جھوٹ بولنا، آپ جھوٹ نہ بولو، نہ بولو، وہ بھی کہا نہ بولو یا نہ بولو، کیا فرق ہے؟ وہ نہیں، فرق ہے نا۔ السلام علیکم۔ یہاں پر ایک امر وجودی ہے کہ آپ کو ایک کام کرنا ہے، اور وہ کیا کرنا ہے؟ اپنے نفس کو روکنا ہے، اپنے نفس پر پاؤں رکھنا ہے۔ یہاں پر ایک شے عدمی ہے، اور وہ کیا؟ ایک چیز چھوڑے رکھنا۔ آغا مظفر نے یہاں بحث نہیں کی، لیکن ایک بحث شہید نے کی ہے، اس کو میں تھوڑا سا بتا دیتا ہوں۔ ایک بحث دیگر اصولین نے کی ہے۔ دیکھیں اس کا فائدہ یہاں پر ہوتا ہے۔ فرض کریں، مثال دے رہا ہوں، ایک شخص کو ہوتی ہے نا، بعض خواتین ہوتی ہیں جس کو سگریٹ سے نفرت ہوتی ہے، سگریٹ کے دھوئیں سے بو آتی ہے، نفرت ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔
یا بعض افراد ہوتے ہیں جنہیں یہ جو گٹکا ہوتا ہے، پان پرک ہوتا ہے، اس سے اصلاً اس کی بو نہیں اچھی لگتی. فرض کریں گٹکا حرام ہے، سگریٹ حرام، فرض کریں یہ شراب کی مثال لے لیں کہ ایک شخص ہے جسے شراب سے کراہت آتی، اصلاً اس کا مزاج ایسا ہے کہ اسے شراب نہیں پسند، مزاج ایسا ہے اس کا. شارع نے کہا لا تشرب الخمر، شراب نہ پیو. اگر نہی کو طلب ترک مانتے ہیں تو اس نے طلب ترک کیا، شراب نہیں پی. لیکن نہی کو کف النفس عن الفعل مانتے ہیں تو اس نے انجام نہیں دیا، کیونکہ اس کے نفس میں تو شراب کی طرف بڑھا ہی نہیں کہ اس نے اپنے نفس پر پاؤں رکھا، اپنے نفس کو روک دیا. تو یہاں اس کو ثواب ملے گا قیامت کے دن یا ثواب نہیں ملے گا؟ ملے گا. یہ بحث ہے نا. نفس والے نے خود نہیں کیا نا. یعنی یہ کام اگر شارع فرض کریں نہیں نہ بھی کرتا پھر بھی وہ نہیں کام انجام دیتا، کیونکہ اس کے مزاج میں یہ چیز نہیں. بہت سارے لوگوں کے مزاج میں نہیں ہوتی ایک چیز، جیسے قتل کرنا، ٹھیک ہے، چوری کرنا. مثلا ایک شخص ہے، مثلا حاتم طائی ہے، حاتم طائی کے مزاج میں نہیں چوری کرنا، بلکہ اس کے مزاج میں سخاوت ہے. اسے جو شارع کہہ رہا ہے چوری نہ کر، اگر نہ بھی کہتا تو وہ بھی نہ کرتا، تو اس کو ثواب ملے گا قیامت کے دن، کیونکہ اس نے ایک امر وجودی انجام نہیں دیا، کفع نفس عن الفعل نہیں کیا، صرف ایک چیز کو انجام نہیں دیا، طلب اتار کے. ٹھیک ہے، اس کی ایک بحث کا ثمرہ یہاں ظاہر ہوتا ہے. ایک بات. دوسری بات، شہید نے اشکال کیا ان پر حلقات میں. شہید آغا مظفر نے نہیں کیا، لیکن شہید نے اشکال کیا یہاں پر کف النفس عن الفعل والا. فرض کریں ایک شخص نے اپنے نفس کو نہیں روکا لیکن فعل انجام نہیں دیا. مثلا ایک شخص کا دل ہو رہا تھا گانے سننے کا، ٹھیک ہے، گانے نہیں سنے اس نے، لیکن اپنے نفس کو نہیں روکا اس نے، یعنی نفس پر پاؤں نہیں رکھا، نفس کو نہیں روکا اس نے، لیکن گانے نہیں سنے. کیسے نہیں سنے؟ مثال کے طور پہ کسی بھی وجہ سے اس نے گانے نہیں سنے. مثلا جیل میں تھا، جیل میں کوئی وہی نہیں تھا، وسیلہ ہی نہیں تھا، کوئی بھی وجہ تھی، اپنے نفس کو نہیں روکا اس نے، لیکن طلب ترک کیا. تو آیا یہ معاصی کہلائے گا یا معاصی نہیں کہلائے گا؟ شہید کہتے نہیں کہلائے گا، نہیں کہا جائے گا اس نے گناہ کیا. ان کے نزدیک اس نے اپنے کف النفس عن الفعل نہیں کیا، اس کے نزدیک، ان کے نزدیک یہ معاصی ہے، جبکہ شہید کہتے ہیں معاصی نہیں، تمہارے نزدیک بھی معاصی. اس نے کب گانا سنا؟ ٹھیک ہے. آغا مظفر میدان میں آئے، انہوں نے کہا یہ دونوں نظریے غلط ہیں. نہیں میں شارع کسی چیز کو طلب ہی نہیں کرتا کہ یہ بحث ہو کہ طلب ترک ہے یا طلب کف النفس عن الفعل ہے. نہیں کا مطلب ہے زاجر، نہیں کا مطلب طلب ہے ہی نہیں، ہم تو پہلے ہی کہہ چکے. تو یہ دونوں نظریے باطل ہیں. بات سمجھ میں عبارت دیکھیے آئی، بات ہوئی نہیں ہوئی. آگا کا نظریہ ہے کیا سر؟ نہ زجر نہیں، طلب ترک وغیرہ سب اس کے لوازمات میں سے. دوسری صورت میں تجری کہا جاتا ہے. نہیں، تجری بھی نہیں ہے، تجری بھی یہ نہیں ہے. تجری میں بھی ایک فعل انجام دیتا ہے. وہ تجری ہے کہ وہ جاتا ہے شراب کے اڈے میں، شراب خانے جو ہوتے ہیں نا وہاں جاتا ہے، بار میں جاتا ہے، وہاں کہتے ہیں بھائی ایک پورا ایک کپ، ایک گلاس شراب کا لاؤ. اس کے برابر والا کہتے ہیں ایک گلاس پیپسی کا لاؤ. یہ ایک پیپسی کا برتا ہے، ایک شراب کا برتا ہے. غلطی سے پیپسی کا اس کو دے دے، شراب کو اس کو دے دے. یہ پیپسی پیتا ہے کیا سمجھ کے؟ شراب سمجھ کے. یہ تجری ہے. ہاں، اس میں بحث ہے کہ آیا اس کو گناہ ملے گا یا نہیں ملے گا. بحث کی پوری رسائل میں پوری بحث ہے. شہید نے پوری بحث، شہید کی نزدیک ملے گا گناہ. ٹھیک ہے. تجری میں بھی ایک فعل انجام، اس نے تو کچھ بھی نہیں کیا نا. مل مطلوب فی النحی، ما استفہامیہ، یعنی مل الذی یطلب فی النحی، کون سی ایسی چیز ہے جو نحی میں طلب کی جاتی ہے. کل ما تقدم لیس فیہ خلاف جدید غیر الخلاف الموجود فی صیغۃ افعل. ہر وہ چیز جو گزر گئی اس میں کوئی اختلاف جدید نہیں تھا، یعنی وہ اختلاف جو امر میں آ چکا تھا نا اس سے ہٹ کر کوئی نیا اختلاف نہی میں نہیں تھا. غیر الخلاف الموجود فی صیغۃ افعل، مگر وہی اختلاف جو صیغہ افعل میں تھا وہی صیغہ نہی میں بھی. کہ آیا حرمت جو ثابت ہوتی ہے
وضع سے ہوتی ہے یا عقل سے ہوتی ہے، وہی سارے اختلاف جو امر میں تھے وہی نہی میں تھے، اس سے ہٹ کر کوئی نیا اشکال نہیں تھا۔ وَإِنَّمَا اخْتُصَّ النَّهْيُ فِي خِلَافٍ، فی لکھا ہوا ہے یا با لکھا ہوا ہے؟ اختص با سے متعدی ہوتی، یعنی با آتا ہے، با کے ذریعے سے آتا ہے۔ وَإِنَّمَا اخْتُصَّ النَّهْيُ بِخِلَافٍ وَاحِدٍ، بہرحال آغا مظفر نے فی لکھا ہے تو فی، کسی میں نے بھی با، کسی میں بھی نہیں لکھا ہوا۔ وَإِنَّمَا اخْتُصَّ النَّهْيُ، اور نہی مختص سے فی خلاف واحد، ایک اختلاف ہے نہی میں جو امر میں نہیں تھا۔ وہ کون سا ایک اختلاف ہے؟ وَهُوَ أَنَّ الْمَطْلُوبَ فِي النَّهْيِ هل هو مجرد ترک او کفء النفس عن الفعل، کہ جو چیز طلب کی گئی ہے نہی میں آیا وہ مجرد ترک، الف لام ذکری ہے یا عہد ذہنی ہے، ترک سے مراد طلب ترک، کیونکہ بحث کی ہماری من المطلوب ہو پھر نہی، تو ترک سے مراد یہاں طلب ترک ہے۔ ایک اختلاف ہے نہی میں، وہی کہ ان المطلوب فی النہی، مطلوب جو نہی میں ہے آیا وہ مجرد ترک، یعنی ترک فعل کو شارع نے چاہے کہ اس کام کو چھوڑے رکھو، یعنی کچھ نہ کرنے کو چاہا ہے، کچھ نہ کرنے کو طلب کیا ہے، کچھ کرنے کو طلب نہیں کیا بلکہ کہا کچھ نہ کرو، یا نہ کف النفس عن الفعل، اپنے نفس کو دور رکھو فعل سے۔ والفرق بینہما ان المطلوب علی القول الاول امر عدمی محضون، والمطلوب دونوں پڑھ سکتے ہیں، علی القول الثانی امر وجودی۔ فرق یہ ہے کہ ان دونوں کے درمیان کہ وہ چیز جس کو طلب کیا گیا قول اول کی بنا پر، قول اول کیا ہے آقا صاحب؟ طلب و ترک، یہ امر عدمی ہے، یعنی شارع نے ایک چیز آپ سے چاہے کہ ایک کام نہ کرو، ایک کام آپ کو کچھ نہیں کرنا، جیسے ہوتا ہے نا بعض اوقات آپ جاتے ہیں کسی جگہ پر تو آپ کہتے ہیں میں کیا کروں، تو کہتے ہیں آپ کچھ نہیں کرنا، آپ یہاں بیٹھے رہو، بس کچھ نہیں کرنا آپ بس یہاں بیٹھے رہو۔ تو شارع نے آپ سے کہا نہیں کا کیا مطلب؟ بس آپ کو کچھ نہیں کرنا، یعنی ایک طلب کر رہا ہے شارع، کس چیز کو طلب کر رہا ہے؟ نہ کرنے کو، عدم کو طلب کر رہا ہے۔ یہیں سے اشکال کریں گے عدم کو کیسے طلب کر رہا ہے۔ قول ثانی امر وجودی ہے، یعنی اپنے نفس پر روکنا، اپنے نفس پر زور دینا، پاؤں رکھنا اپنے نفس پر۔ وہ ہے نا مشہور شعر بھی ہے، بہت عارف کا شعر ہے، یہ قدم بر نفس نے دیگری بر دوش، وہ جو ہے کہ ایک قدم آپ اپنے نفس پہ رکھو تو دوسرا جو ہے نا آپ کو دوست یعنی پروردگار کے محض میں چلے جاتا ہے، یعنی ایک قدم کا فاصلہ ہے آپ کا اور پروردگار متعال کا، ایک اپنے نفس، لیکن وہ ایک قدم کہاں رکھیں گے؟ وہ نفس پر رکھنا ہے، جیسے ہی قدم اپنے نفس پر رکھیں گے تو دوسرا خود بخود جو اٹھے گا وہ پروردگار کے بالکل محضر میں ہوگا۔ لیکن مسئلہ یہ کہ یہ ایک قدم کون رکھے گا، یہ مسئلہ ہے۔ یہ تمام کمال یہی کہ انسان ایک قدم اپنے نفس پر رکھ دے، تمام کمال یہ۔ والمطلوب علی القول الثانی، اور وہ چیز جس کو طلب کی گئی ہے قول ثانی میں، طلب کیا گیا قول ثانی میں، وہ کیا ہے؟ ایک امر وجود، یعنی آپ کو ایک کام کرنا ہے۔ وہ کیا کام کرنا ہے؟ اپنے نفس کو روکنا ہے، اپنے نفس کو روکنا ہے، اپنے نفس کو دور کرنا ہے، اپنے نفس کو مجبور کرنا ہے، اپنے نفس پر پاؤں رکھنا ہے، یہ کام ہے، یہ کام ہے، جبکہ پہلے میں کوئی کام نہیں تھا۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ لام تعلیل ہے، علت ہے، جو سوال آپ کے ذہنوں میں وہ سوال آغا مظفر کو معلوم ہے۔ لأن الکف، روکنا، فعل من افعال النفس، خود افعال نفس میں سے ایک فعل ہے۔ یہاں قاتل بھی نفس ہے، مقتول بھی نفس ہے۔ کمال یہ ہے، انسانی جوہر کا کمال یہ ہے، روکنا بھی آپ نے خود نے ہے اور رکنا بھی آپ نے خود نے ہے۔ نفس کے جو مراحل اور مراتب ہے اس میں سے خود ہی، یعنی اعد عدوک التی النفس بین جنبیک، کہ دشمن بھی خود وہی ہے، یعنی خود اسی کو روکنا ہے، یعنی ناہی بھی ایک ہے، منہی بھی ایک ہے، خود نفس کے ذریعے سے نفس کو روکنا ہے۔ کمال یہ ہے، کوئی اور چیز نہیں ہے روکنے والی، خود اپنے ہی آپ کو خود کو روکنا ہے۔ اس کے مختلف نام دیے گئے، جیسے ایک جو روکنے والا ہوتا ہے اس کا نام دے دیا ضمیر، دے دیا جس کو روکتا ہے اس کا نام دے دیا
مثال کے طور پر نفس دے دیا یا کوئی اور نام مادی کوئی نام دے دیا یا روکنے والا اس کو روح نام دے دیا، یہ سب ایک ہی معنی ہے۔ نفس اور روح، قلب، ضمیر، یہ جتنے بھی ہیں نا سب ایک ہی چیز ہے۔ یہ مختلف علوم میں سمجھانے کے لیے اس کو مختلف نام دیے گئے ہیں، فقط سمجھانے کے لیے آپ کہ جب نفس کی جو مختلف جہات ہوتی ہے اس کے اعتبار سے واضح نہیں۔ والفرق بینہما یہ ہو گیا۔ والحق هو القول الاول، حق کیا ہے؟ قول اول ہے۔ ہاں بعد میں خود پیچھے آ جائیں گے، یہ آغا مظفر کا بھی قول نہیں ہے۔ ان میں سے کہتے ہیں، ان میں سے اگر فرض کریں بہتر قول کون سا ہے؟ یہ والا۔ بعد میں کہیں گے دونوں صحیح نہیں۔ ومنشأ قول ثانی، قول ثانی کا یعنی کف نفس کا جو منشا ہے، منشا یعنی جہاں سے یہ پھوٹتا ہے، محل نشأت، اس میں مکان کا صیغہ ہے۔ تواہم هذا القائل ان الترك الذي معناه ابقاء عدم الفعل المنهي عنه على حاله ليس بمقدور للمکلف۔ منشا کے قول ثانی کا تواہم کرنا ہے، کس کا؟ هذا القائل، تواہم مصدر کی اضافت کس کی طرف ہے؟ فاعل کی طرف، فاعل کی طرف۔ احسن۔ اس قائل کا یعنی قائل بے قول دوم، قول دوم کے کہنے والے کا تواہم کرنا ہے۔ کیا تواہم کر رہا ہے؟ انا ترکیب میں کیا ہو جائے گا؟ مفعول دو بے ہو جائے گا۔ احسن۔ ان ترکا، انا کی خبر، لیس انا کا اسم، لیس انا کی خبر، ان بیچ والی عبارت بریکٹ میں آ جائے گی۔ ان کا یہ توہم کرنا ہے کہ ان ترکا لیس بمقدور للمکلف، ترک مقدور نہیں ہے۔ کس کے مقدور نہیں ہے؟ کسی قدرت میں نہیں ہے، مکلف کی قدرت میں نہیں۔ ترک کیا آگا صاحب بریکٹ کھولیں، ترک کیا ہے؟ ترک کی تعریف کر رہے ہیں، ترک کی صفت بیان کر رہے ہیں۔ الذی معناہ، ترک کا معنی یہ ابقاء عدم الفعل، عدم الفعل، فعل کیا تھا؟ غیبت کرنا، عدم فعل یعنی غیبت نہ کرنا، وہ عدم الفعل المنہی عنہ جس سے روکا گیا ہے اس کو باقی رکھو، کس پر؟ علی حال، اپنے حال پر باقی رکھو، یعنی اسے کبھی بھی انجام نہ دو، یعنی ہمیشہ وہ عدم میں رہے، کبھی بھی وجود نہ پہنے، وجود کا لبادہ نہ اوڑھے یا نہ پہنے۔ یہ عدم مکلف کے اختیار میں نہیں ہے۔ کیوں نہیں آگا صاحب؟ لام تعلیل ہے لیسا کے لیے، لأنہ ازلی خارج عن القدرت، کیونکہ ترک کرنا کہ کبھی بھی جب سے شارع نے آرڈر دیا ہے تب سے لے کر قیامت تک، جب تک سور پھونکا جائے گا تب تک یہ وجود کا لبادہ نہ اوڑھے، یہ ایک چیز ازلی ہے، خارج ہے قدرت۔ قدرت الف لام ذکر یعنی قدرت مکلف، قدرت مکلف سے خارج ہے۔ فافائے نتیجہ جب قدرت سے خارج ہے، فلا یمکن تعلق طلب بہ، بس ممکن نہیں ہے کہ طلب کا تعلق ہو جائے بھی اس ترک سے۔ کیوں ممکن نہیں ہے؟ کیونکہ مقدور میں نہیں ہے، تو شارع جو چیز قدرت میں نہیں ہے اس چیز کو طلب نہیں کر سکتا، ترک کی طرف جائے گی۔ والمعقول من النحی ان يتعلق فيه الطلب برد النفس وکف عن الفعل، پس والمعقول یعنی والذی یعقل، جو چیز تعقل ہوتی، جو چیز سمجھ میں آتی ہے نحی سے، وہ یہ ہے، بل معقول مبتدا عن خبر ہے، جو چیز سمجھ میں آتی ہے نحی سے وہ یہ، ان یتعلق فیہ طلب، نحی میں ایک طلب کو، نحی کا تعلق ایک طلب سے، کس چیز کے طلب سے؟ برد متعلق طلب، طلب کس چیز کی ہے؟ ترک نہیں ہے بلکہ برد النفس، اپنے نفس کو روک دو، جلوگیری کرو، اپنے نفس کے آگے بیریئر لگا دو، رکاوٹیں لگا دو، بہت پہ تفسیر ہے۔ وکفھا، اپنے نفس کو منع کر دو، کس سے؟ عن الفعل، فعل سے، عن الفعل متعلق کف، وہو فعل نفسانی یقع تحت ہاں یہ فعل نفسانی ہے، انسانی نفس کا فعل ہے جو انسان کے اختیار میں ہے۔ واضح ہوگی عبارت؟ واضح؟ یہ اس کو جواب دے رہے ہیں معقول سے، ہم معقول سے اپنی بات کر رہے ہیں کہ وہ تو مقدور نہیں ہے، تو یہ مقدور ہے، یہ مقدور ہے، زندہ ہے تب تک نہیں یہ والی بات کہاں کر رہا ہے، یہ تو بعد میں یہ اپنا نظریہ دے رہے بھائی، نحی سے طلب الترک تو مقدور نہیں ہے، پھر طلب الکف مقدور ہے، تو طلب کف نحی کا معنی ہے، والمعقول یعنی والمفہوم من النحی ہے۔ واضح نہیں ہے؟ والمعقول سے اپنا نظریہ بتا رہے ہیں بھائی، طلب الترک یہی قائل دوم والے،
وجودی والے یعنی پہلے انہوں نے کہا کہ ہماری قدرت میں نہیں ہے کہ ہم جب قدرت میں نہیں ہے تو طلب ترک نہیں ہو سکتا نا، پھر کیا ہوگا؟ طلب کف ہوگا. اب اس کا جواب دے رہے ہیں آغا مظفر. والجواب عن هذا التوهم، جواب یہ جواب مبتدا ان خبر، ان عدم المقدوریت فی الازل علی العدم لا ینافی المقدوریت بقاء و استمرارا. جواب یہی ہے، جواب ختم ہو گیا، جواب اتنا ہی ہے. اس توہم کا جواب یہ ہے، الف لام ذکری جو اوپر توہم گزرا، ان عدم المقدوریت فی الازل، آپ یہ کہتے ہیں ازل سے مقدوریت نہیں ہے. کس چیز پر مقدوریت نہیں؟ علی العدم متعلق مقدوریت، کس پر مقدوریت نہیں تھی؟ عدم پر. عدم سے مراد ترک کرنے پر. یہ جو آپ نے کہا ترک کرنے پر مقدوریت نہیں ہے، لا ینافی المقدوریت بقاء و استمرارا، اس کا یہ منافات نہیں رکھتا کہ اپنی زندگی میں تو اس کو باقی رکھے، اپنی زندگی میں تو اس کو استمرار دیں. اس کا کام یہ ہے کہ جب تک خود زندہ ہیں تب تک اس کو وجود کا لباس نہ پہنائیں، اس کو عدم میں رکھیں، یہ کام نہ کریں. جیسے بعض افراد شادی میں جاتے ہیں نا، کہتے ہیں آغا صاحب کوئی کام ہے تو بتاؤ، کہتے نہیں بس آپ بیٹھ جائیں، بس آپ بیٹھ جائیں، آپ اسٹیج پہ جا کے بیٹھ جائیں، یہی آپ کا کام ہے، آپ کوئی کام نہیں کریں. بس جب تک انسان، شاعر نے انسان کو جب سے بالغ ہوا ہے تب تک اس کو ملک الموت آتا ہے اور اس کی روح قبض کرتا ہے، تب تک اس کو کیا شاعر نے کہا آپ بیٹھ جائیں، آپ چوری نہ کریں، آپ غیبت نہ کریں. یہ تو ہو سکتا ہے. ازل میں قدرت نہیں تھی، اس کا یہ منافات نہیں رکھتا کہ بقاءً و استمرارً بھی اس کی قدرت نہ ہو. بات ہے یہ بہت خوبصورت جملہ ہے. آپ دیکھیں یہ ایک لائن کا جملہ آپ کی کفایہ میں بھی کام آئے گا، آپ کو یہاں بھی کام آئے گا، کلام میں بھی کام آئے گا، فلسفے میں بھی کام آئے گا. ٹھیک ہے، کلام کی جو کتاب ہے کشف المراد ہے، یا دوسری جو کتاب ہے باب ہادی وغیرہ، اس سب میں یہ جملے موجود ہیں. کہتے ہیں اختیار کا کیسے پتہ چلتا ہے کہ یہ فعل اختیاری ہے؟ یعنی ہم کس فعل کو کہہ سکتے ہیں کہ فعل اختیاری ہے، کیسے پتہ چلتا ہے؟ کہتے ہیں ایسے پتہ چلتا ہے اگر آپ اس کو چھوڑنے پر قدرت رکھتے ہیں تو وہ اختیاری ہے. چھوڑنے پر قدرت یعنی چھوڑنے اور انجام دینا اگر سوا ہو آپ کے لیے. بس اگر ایک فعل آپ کہیں میں چھوڑ سکتا ہوں تو سمجھ میں آتا ہے وہ آپ کا فعل اختیاری ہے. مثال کے طور پر آپ مسلسل آپ کی عمر بڑھ رہی ہے، اس کو آپ چھوڑ نہیں سکتے، یہ آپ کے اختیار میں نہیں ہے. ٹھیک ہے، لیکن نماز پڑھنا اس کو چھوڑ سکتے ہیں، یہ آپ کے اختیار میں. بس وہ افعال جو انسان کے اختیار میں ہیں کیسے پتہ چلتا ہے؟ جب تک انسان اس کو ترک کر سکتا ہے قدرت. تو ان افعال کو یعنی جھوٹ کو ترک کر سکتا ہے نا انسان، تو اس کا مطلب یہ اختیار میں اس کا. آپ کہہ رہے اختیار میں نہیں، تو اختیار میں اس کے. آپ نے کیا اشکال کیا کہ ترک جو ہے وہ اختیار میں نہیں ہے، جبکہ ترک اختیار میں ہے. کیوں؟ کیونکہ اختیار کا معنی یہی کہ آپ اس کو ترک کر سکتے ہو، ترک بھی کر سکتے ہو اور انجام بھی دے سکتے ہو. بس یہ آپ کے اختیار میں ہے. بات ہوگی بات. اس یہ ایک لائن کا جملہ مشکل اذ القدرت علی الوجود، اگر آپ کسی چیز پر انجام دینے کی قدرت رکھتے ہیں تو لازم القدرت علی العدم، بس ایک وجود پر قدرت رکھتے ہیں، یعنی قدرت نہیں اختیار. اگر اختیار رکھتے ہیں اس کو انجام دینے کا تو اس کا مطلب ہے آپ اس کو چھوڑنے کا بھی اختیار رکھتے ہیں، اس کا لازم ہے. بس اگر آپ ایک چیز چھوڑ رہے ہیں اس کا مطلب اس کو کرنے پر بھی اختیار تھا. بس جب شارع آپ سے کہہ رہے کہ غیبت نہ کرو، یعنی غیبت کو ترک کیے رکھو، غیبت کو چھوڑے رکھو، اس کا مطلب آپ کو اختیار ہے کہ آپ غیبت انجام دے بھی سکتے ہو. تو یہ جو اشکال کیا گیا کہ انسان کے اختیار سے باہر ہے، اشکال صحیح نہیں ہے. بل القدرت علی العدم علی تبع القدرت علی الوجود، عدم پر جو قدرت ہے وہ اتباع کرتی ہے، وہ تب میں کس کے؟ وجود کی قدرت پر. وَإِلَّا لَوْ كَانَ الْعَدَمُ غَيْرَ مَقْدُورٍ بَقَاءً لَمَا كَانَ الْوُجُودُ مَقْدُورًا. اگر فرض کریں عدم مقدور نہیں ہوتا از حیث بقا اور استمرار تو وجود بھی ممکن نہیں ہوتا. بشارے اگر جو اس کو کہہ رہے ہیں نا کہ غیبت نہ کرو، تو اصلاً وہ غیبت کر ہی نہیں سکتا تھا، غیبت فائدہ ہی نہیں ہوتا اس کا. حسن اختیار میں نہیں، جب عدم اس کے اختیار میں نہیں تو وجود بھی اس کے اختیار میں نہیں. بس ہماری بات صحیح ہوگی کہ وجود اس کے اختیار میں نہیں غیبت کر سکتا ہے، بس عدم بھی اس کے اختیار میں، ترک غیبت بھی اس کے اختیار میں. بس چارے طلب کر سکتا ہے ترک کو، کس نے کا طلب نہیں کر سکتا ترک کو؟ تانی بات سمجھ میں ہی نہیں. بات ہو گئی.
وَإِلَّا لَوْ امتناع اگر لو کان العدم غیر مقدور از ایسے بقا نہ از ایسے ازل، اگر عدم مقدور نہ ہوتا مکلف کے از ایسے بقا لما کان الوجود مقدورا، تو وجود بھی مقدور نہیں ہوتا۔ یہاں پر ایک قیاس استثنائی ہے جو آغا مظفر نے چھپا دیا ہے، وہ آپ کو خود نکالنا ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ اگر عدم مقدور نہ ہوتا مکلف کے تو وجود بھی مقدور نہ ہوتا، ولیکن وجود مقدور ہے بس عدم بھی مقدور ہے۔ اگر غیبت کو ترک کرنا آپ کے اختیار میں نہ ہوتا تو غیبت کرنا بھی آپ کے اختیار میں نہ ہوتا، لیکن غیبت کرنا ہمارے اختیار میں، پس غیبت کو ترک کرنا بھی ہمارے اختیار میں۔ اسی لیے ایک بحث آتی ہے کہ وہ افعال جو انسان کے اختیار سے خارج ہو جائیں، ٹھیک ہے، یا وہ افعال جس میں انسان کو زبردستی، مثلا کسی نے میری کن پٹی پر پسٹل رکھی ہے اور کہا کہ مثلا روزہ کھول لو، اچھی مثال دے دی، ٹھیک ہے، یا کوئی اور کہ بھائی مثلا چوری کر لو یا کوئی ایسا کام کر لو یا یہ کر لو یا وہ کر لو، تو وہ چیز کا عقاب نہیں ہوتا، ٹھیک ہے۔ اور رفع عن امتی 9 پیغمبر کی سے روایت ہے، میری امت سے 9 چیزوں کو اٹھا لیا، اس میں سے ایک ہے مستور علیہ، جس کی طرف انہیں مجبور کیا جائے۔ اسی لیے فقہ میں ایک بحث آتی ہے بھئی مکرہ بھئی اکراہ، کہ اگر میں آپ کو زبردستی کہوں کہ یہ زمین مجھے بیچ دو، نہیں بیچو گے میں آپ کو گولی مار دوں، آپ نے کہا ٹھیک ہے میں بیچ دیتا ہوں، وہ زمین آپ کی نہیں ہوئی، بھئی یہ مکرہ فقہ میں ایک بحث بات ہے۔ فَإِنَّ الْمُخْتَارَ الْقَادِرَ هُوَ الَّذِي إِنْ شَاءَ فَعَلَ۔ طلاق میں بھی ہے، میں آپ کو بندوق رکھوں مجبور کروں کہ آپ تو نکاح کی بات کر رہے ہیں نا، طلاق کی بات کیوں کر رہے ہیں؟ سب کے دیکھ کے کی فَإِنَّ الْمُخْتَارَ الْقَادِرَ، وہ مختار جو بیچارہ اس کے اپنے ہی اس کے خلاف ہو گئے، وَإِنَّ الْمُخْتَارَ الْقَادِرَ، وہ مختار جو قادر ہے، هُوَ الَّذِي إِنْ شَاءَ فَعَلَ وَإِنْ لَمْ يَشَأْ لَمْ يَفْعَلْ۔ اگر قادر کیا ہوتا ہے، صاحب مختار شخص کون ہوتا ہے؟ اگر چاہے تو انجام دے، چاہے تو انجام نہ دے۔ وہ تحقیق، آغا مظفر میدان میں آ گئے، آغا صاحب میدان میں آ گئے، کہہ رہے ہیں وَالتحقیق أَنَّ هَذَا الْبَحْثَ سَاقِطٌ مِنْ أَصْلِهِ، یہ بحث اثری سے ساقط ہے، کما اشرنا الیہ فیما سبق، گزر گیا۔ آغا مظفر ہم نے تو نہیں کیا مباحثہ، کہا کوئی بات نہیں میں آپ کو بتا دیتا ہوں، وہ یہ تھا، جشن تھا، لوگ نظامت کر رہے تھے۔ لیس معنی النحی هو الطلب یا هو الطلب، دونوں عبارت پڑھ سکتے ہیں، معنی نحی طلب ہے ہی نہیں، حتی یقال تعین کہ یہ بحث کی جائے ان المطلوب هو الترک او الکف، یہ بحث ہی نہیں آئے گی۔ وانما طلب الترک من لوازم النحی، طلب ترک لوازمات نحی میں سے، واو دفع دخل ہے، مستشکل تقدیر میں بیٹھ کے اشکال کر رہا ہے۔ آغا مظفر پھر معنی نہیں کیا ہے، کہہ رہے وہ معنی النحی، وہ معنی جس کی صفت یہ کہ المطابقی ہو، وہ معنی جو مطابقت رکھتا ہے نا لوازم ملازمات میں سے نہ ہو، وہ کیا وہ یہ والزاجر والرد، واؤ پہ تفسیر، وہ ہے روکنا، منع کرنا، شارع منع کر رہا ہے، کوئی چیز آپ سے طلب نہیں کر رہا بلکہ آپ کو منع کر رہا ہے، عالی دانی کو منع کر رہا ہے، طلب نہیں کر رہا۔ طلب ترک اس کے لوازم میں سے، جیسے طلب منع من ترک امر کے لوازمات میں سے۔ نعم استدراک کر رہے ہیں، ما قبل کی عبارت سے ابہام کو دور کر رہے ہیں کہ یہ نہ سمجھیے گا کہ طلب ترک سے اس کا کوئی تعلق ہے، لیکن التزامی تعلق ہے۔ نعم الرد عن الفعل یلزمہ عقلا، اگر ایک فعل سے رد کیا جائے، روکا جائے، تو اس کا ایک عقلی لازمہ کیا نکلتا ہے؟ طلب الترک، اس کا ایک عقلی لازمہ نکلتا ہے، عقل کہتی ہے آپ اس کو انجام نہیں دے سکتے، ترک کر دو۔ کما ان البعث نحو الفعل، اسی طرح جب بعث کیا جائے، ابھارا جائے کہ یہ کام انجام دو، جیسا کہ امر میں یلزمہ عقلا الرد عن الترک، تو وہاں عقلی لازمہ کیا نکلتا ہے کہ اس کام کو چھوڑ نہیں سکتے، اس کو آپ کو انجام دینا ہے۔ فالامر والنہی کلاہما یتعلقان بنفس الفعل راسا، پس امر اور نہی دونوں کا تعلق
دونوں کا تعلق خود اس فعل سے ہوتا ہے. امر میں صیغہ امر میں نسبت طلبیہ، صیغہ نہی میں نسبت زجریہ. مادہ امر میں طلب، مادہ نہی میں رد. فلا موقع للحیرت والشک فی ان طلب فی النہی یتعلق بترک او الکف. اصلاً کوئی موقع نہیں ہے کہ انسان تردد کا شکار ہو، شک ہو، حیرت زدہ ہو کہ آیا اس کا طلب ترک کو طلب کیا گیا ہے، کف کو، دونوں کو طلب نہیں کیا گیا. اصلاً طلب اس کا ایک لازمی معنی ہے، اصل معنی اس کا کیا ہے؟ رد ہے. زجر اور رد دونوں. دلالت صیغۃ النہی علی الدوام و تکرار. صلوات پڑھ لیں. کہاں سے؟ فلا کہہ رہے ہیں کوئی جب یہ بحث ہی نہیں ہے تو پھر کیوں اس بحث میں پڑھ رہے ہو کہ طلب ترک یا طلب کف؟ اصل ہے ہی نہیں. نہیں کا معنی رد ہے، زجر. اب الکلام و الکلام، ٹھیک ہے، جو بات امر میں کی تھی وہی تمام بات نہی میں. امر مرہ پہ دلالت کرتے ہیں تکرار پر، نہ مرہ پہ نہ تکرار پر، ٹھیک ہے. امر نسبت طلبیہ پہ دلالت کرتے ہیں، مرہ اور تکرار کے لیے قرینہ. وہ ساری بات جو وہاں کی تھی وہ ساری بات یہاں پر کریں گے. صرف ایک فرق ہے امر اور نہیں میں، ایک فرق ہے، لیکن اس فرق کا تعلق طبیعت امر اور طبیعت نہی سے ہے. یعنی امر کی طبیعت ایسی ہے اور نہی کی طبیعت ایسی ہے، یعنی اس کا ماہیت ایسی ہے، حقیقت ایسی ہے، اس کا مزاج ایسا ہے. اگر شارع آپ سے کہے کہ یہ کام کرو، یہ کام کرو، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر اس کام کو عدم سے نکال کر وجود کا لباس پہنا دیا آپ نے، یعنی ایک بار بھی زندگی میں وہ کام کر لیا تو شارع کی اطاعت ہو گئی. اگر ایک بار بھی کر لیا تو شارع کی اطاعت ہو گئی، ٹھیک ہے، امتثال ہو گیا. کیونکہ شارع نے کہا تھا کرو، آپ نے کر لیا. چاہے ملک الموت کے آنے سے ایک سیکنڈ پہلے وہ کام کر لیا تو کر لیا آپ نے، مسئلہ حل ہو. اور نہیں میں شارع جب ایک کام سے منع کرے، رد کرے، تو اس کا مطلب تآخر آپ کو وہ کام عدم سے نکال کر وجود میں نہیں لانا، ٹھیک ہے. بس نہیں میں پوری زندگی آپ کو ایک چیز سے روکنا ہے، پوری زندگی. یعنی فرض کریں انسان اگر اپنی زندگی میں 1000 مرتبہ چوری کر سکتا تھا، ٹھیک ہے، 1000 مرتبہ چوری کر سکتا تھا، تو اس کو 1000 مرتبہ رکنا پڑے گا. لیکن امر میں اگر فرض کریں انسان اپنی زندگی میں 1000 مرتبہ حج کر سکتا تھا، تو اس کو صرف ایک بار حج کرنا ہے. یہ 1 اور 1000 کا جو تعلق ہے نا، یہ امر اور نہیں کی طبیعت کی وجہ سے، ماہیت کی وجہ سے. نہیں کا مطلب ہے شارع کہتے ہیں کام نہ کرو، یعنی کبھی بھی اس کو عدم سے نکال کر وجود میں نہ لاؤ. امر میں کہتے ہیں کام کرو، یعنی اس کو عدم سے نکال کر وجود میں لے آؤ. بس اس کو لے آؤ عدم سے، تو آپ نے ایک بار بھی لے آیا تو کافی ہے. اگر شارع تکرار چاہتا ہے تو قرائن کے ذریعے سے تکرار کو ذکر کرے گا. واضح نہیں؟ نماز میں قرینہ اس وجہ سے تکرار ہوتا ہے، ورنہ اگر ایک شخص ایک بار بھی نماز پڑھ لیتا اگر قرائن نہ ہوتے تو کافی تھا. جیسے حج میں ایک بار حج کرنے کافی. بس اس کا مطلب یہ ہے کہ نہیں سخت امر سے، نہیں سخت امر سے. اس لیے بزرگان کہتے ہیں کہ پہلے محرمات سے زیادہ اپنے آپ کو بچاؤ. واجبات کے مقابل میں زیادہ زور کس پہ دیتے تھے وہ؟ محرمات، کیونکہ محرمات سخت ہے. آپ کو ایک بار بھی یہ کام نہیں کرنا. واجبات میں چلو ایک بار کرنا ہے نا، کر لیں گے ایک بار، لیکن نہیں سخت ہے. یعنی فرض کریں اگر ایک شخص 1000 مرتبہ جھوٹ بول سکتا تھا، اچھا فائدہ بھی زیادہ ہے تو اس کو 1000 فائدے ملیں گے قیامت میں. 1000 مرتبہ جھوٹ بول سکتا تھا تو 1000 مرتبہ اس کو کیا ہے، من آئی اس کے اوپر. 1000 مرتبہ اس کو من، انشاءاللہ 1000 سے بھی زیادہ ملے گی. یہاں سے آپ دوائی ساتھ لے جائیے گا. دلالت صیغۃ النحی، صیغہ نحی دلالت کرتا ہے کس پر؟ علی الدوام و تکرار. کرتا ہے یا نہیں کرتا؟ دوام پہ کرتا ہے، تکرار پہ بھی کرتا ہے، دونوں پہ کرتا ہے. صیغہ دلالت نہیں کرتا. صیغہ نہیں کرے گا، ہاں، نسبت اختلفوا فی دلالت صیغۃ النحی علی التکرار او المرہ. اختلاف کیا اصولین نے کس چیز میں کہ آیا صیغہ نحی دلالت کرتا ہے. اگر صاحب شوخی کر رہا تھا، اس کو وہ سیریس نہیں لیجیے گا. آپ نے اس بات ایسی کی، میں نے کہا یہ کیسے، حالانکہ روایت ہے، اس طرح روایت ہے کہ بہرحال سنا دیا نا، سننے والے لوگ خوش ہو جائیں گے.
روایت یہ ہے کہ ہاں کہ انسان ہمیشہ جوان رہے گا کیا کہ اور وہ بوڑھے بھی ہمیشہ جوان رہے گی اور تو بوڑھے ہوں گے نہیں. باقرہ رہے گی ہمیشہ. اب یہ روایت ہے ٹھیک ہے، حقائق کیا ہے وہ ہمیں اس عالم میں سمجھ میں آئیں گے جا کے پتہ چلیں گے. ٹھیک ہے. وہ شہوت جو یہاں پر ہے وہی شہوت ہوگی وہاں پہ، یہ بھی ثابت نہیں ہے. ہو سکتا ہے وہاں کچھ اور طریقہ ہو یا کچھ اور. اختلافو فی صلاۃ صیغۃ النہی، اختلاف کیا ہے کس چیز میں کہ صیغہ نہی دلالت کرتا ہے کس چیز پر دلالت علی تکرار او المرہ، تکرار یا مرہ پہ دلالت کرتا ہے یا نہیں کرتا ہے، اس میں اختلاف ہے. کیا اختلاف ہے فی صیغۃ افعل. والحق ہونا ما قلنا ہناک بلا فرق، اور یہاں پر ہم وہی بات کریں گے جو ہم نے وہاں کہہ دی تھی بغیر فرق کے. بس فائد نتیجہ فلا دلالت لصیغۃ لا تفعل لا بحیتها ولا بمادتها علی الدوام و تکرار. بس صیغہ نہی یعنی لا تفعل یعنی صیغہ نہی دلالت نہیں کرتا نہ اپنی حیت کے ذریعے سے نہ اپنے مادہ کے ذریعے سے، کس پر؟ نہ دوام پر نہ تکرار پر، ولا علی المرہ نہ مرہ پر. وانما المنہی عنہ صرف طبیعت، جس چیز سے نہی کی گئی ہے وہ چیز سے کہی گئی کہ صرف طبیعت، کہ آپ کوئی طبیعت خارج میں محقق نہیں کرنی، کام نہیں کرنا. کما ان المبعوث نحوہ فی صیغۃ افعل صرف طبیعت، جیسا کہ افعل میں کہا گیا تھا صرف طبیعت، کہ صرف طبیعت کو انجام دے دو. یہاں پہ صرف طبیعت سے روکا ہے، وہاں صرف طبیعت کو انجام دینے کا کہا ہے. غیر بھی معنی اللہ ہے. غیر ان بینہما فرقا من ناحیۃ عقلیۃ، مگر ان دونوں میں امر اور نہی میں ایک فرق ہے، اور وہ فرق سیغے اور ماہیت، سیغے اور حیت کے اعتبار سے اور مادے کے اعتبار سے نہیں ہے، بلکہ من ناحیت عقلیۃ، ناحیہ عقلیہ ہے، یعنی دلالت لفظیہ نہیں ہے، اس کی حیت اور اس کی ماہیت اور عقل سے لحاظ سے ایک فرق ہے. کس میں فرق آ جاتا ہے؟ مقام امتثال میں فرق آ جاتا ہے. فإن امتثال النہی بالانزجار عن فعل طبیعت ولا يكون ذلك الا بترک جميع افرادها فإنه لو فعلها مرة واحدة ما كان ممتثلا. فإن امتثال النہی، اگر نہی کو امتثال کرنا چاہتے ہیں، نہی کی اطاعت کرنا چاہتے ہیں، وہ نہی بالانزجار عن فعل طبیعت، بابائے وسیلہ ہے، بائے سببیت ہے. بالانزجار یعنی زجر کیا گیا ہے کہ اپنے ہاتھ اٹھا لو، کس سے؟ فعل طبیعت. اس طبیعت کو خارج میں نہ لاؤ، جھوٹ کو خارج میں نہ لاؤ، غیبت کو، تہمت کو، گالی کو، اسی طرح جتنے بھی گناہ کبیرہ ہیں سب کو خارج میں متحقق نہ کرو. ولا یکون ذالک، ذالک کا اشارہ جا رہے انزجار پر. یہ انزجار عن فعل طبیعت لا یکون یعنی لا یوجد، یہ ایجاد نہیں ہو سکتا، یہ متحقق نہیں ہو سکتا الا بترک جمیع افراد، مگر یہ کہ آپ تمام افراد طبیعت کو چھوڑ دیں. یعنی فرض کریں ایک شخص 1000 مرتبہ گانے سن سکتا تھا، تو اب اس کو 1000 مرتبہ رکنا پڑے گا اپنی زندگی میں. اگر ایک شخص یعنی ایک بار بھی اگر اس نے گانا سن لیا تو اس کو نہیں کہا جائے گا کہ یہ ممتثل ہے، اس کو کہا جائے گا عاصی ہے. امر میں بھی ہم کہتے ہیں نماز پڑھو، تو یہ تکرار تو آ تو رہی ہے امر کے اندر بھی. ہم خود یہ تو بات گزر گئی نا، خود سیکھے کی وجہ سے نہیں آئی، خارجی قرائن کی وجہ سے آ رہی. اگر خود اشارے آپ سے کہہ دیتے یہ کام کرو تو اس کا مطلب ایک بار کرنا ہے آپ نے، ایک بار بھی نہیں، ایک بار بھی اس لیے کر رہا ہوں کہ اس کو وجود کا لباس پہنانا ہے بس. جی محض گزر گئی. تاکید ولا یکون ذالک، ذالکہ کے شجار انزجار کی طرف، یہ انزجار عن فعل طبیعت نہیں متحقق ہو سکتا الا بترک جمیع افراد طبیعت، مگر یہ کہ طبیعت کے تمام افراد کو ترک کر دیں. فإنه لو فعلها مرة واحدة، اگر کوئی مکلف خدا نخواستہ اس طبیعت میں سے کوئی ایک بار بھی اس کو انجام دے دے، ایک بار بھی موبائل میں غلط تصویر آ گئی، اس نے دیکھنا شروع کر دی، ما کان ممتثلا، تو اس کو نہیں کہا جائے گا یہ بندہ خدا ہے، اس کو نہیں کہا جائے گا ممتثل ہے، اس کو نہیں کہا جائے گا اس نے امتثال کیا، کہا جائے گا عاصی ہو چکا ہے. کیونکہ اس نے اس طبیعت کو، اس عدم کو وجود کا لباس پہنا دیا جس میں شارع نے منع کیا تھا، جس سے روکا تھا یہ نہیں روکا. موتی اطاعت کرنے والا موتی نہیں ہوگا، ممتثل نہیں ہوگا، نہیں کہا جائے گا عاصی کہلائے گا بلکہ. وَأَمَّا امتثال الامر، لیکن جہاں تک امتثال امر کی بات ہے فَيَتَحَقَّقُ بِإِيجَادِ أَوَّلِ وُجُودٍ مِّنْ أَفْرَادِ طبیعت، آپ کا جواب
جیسے ہی اس نے افراد طبیعت میں سے ایک کو وجود بخش دیا، ایک کو ایجاد کر دیا، ایک کو خارج میں لے آیا. مثلا شارع نے آپ سے کہا یہ کام کر لو، ٹھیک ہے، یہ کام کر لو، آپ نے اپنی پوری زندگی میں وہ کام کر لیا تو کہا جائے گا آپ نے ممتثل ہو گیا، آپ نے کام کر لیا بس. واضح مثلا کبھی بھی آپ نے آزاد کر لیا کافی ہے. ولا تتوقف طبیعت الامتثال على اکثر من فعل المامور به مرة واحدا. طبیعت امتثال متوقف نہیں ہے، متفرع نہیں ہے، موقوف نہیں ہے، ٹھہری ہوئی نہیں ہے، معلق نہیں ہے. على اکثر کس پر؟ ایک سے زائد پر. على اکثر من فعل المامور به، جس فعل کا امر کیا گیا تھا. مثلا شارع کہتے ہیں کہ غلام کو آزاد کر لو. اب جس کا امر کیا گیا تھا غلام کو آزاد کرنا، ایک سے زائد پر متوقع. جیسے آپ نے غلام کو آزاد کر لیا، آپ نے شارع کی بات مان لی. قیامت میں شارع نے کہے گا کہ تم نے میری بات مانی، آپ نے کہے گا شارع میں نے تیری بات مان لی. لیکن اگر ایک شخص 1000 مرتبہ موبائل میں کوئی غلط ویڈیو دیکھ سکتا تھا اور اس نے صرف ایک بار دیکھی، 1000 مرتبہ صرف ایک بار دیکھی، تو شارع اسے کہے گا کہ تو نے میری بات مانی. تو وہ نہیں کہہ سکے قیامت میں شارع میں نے تیری بات مانی، نہیں کہہ سکے. کہے گا نہیں میں نے تیری بات نہیں مانی. نہیں کی طبیعت ایسی کہ نہیں سختے، نہیں میں انسان کو مستقل یعنی اسی لیے مولا فرماتے ہیں، کیوں فرمایا فستو برب الکعبہ. آخری وقت میں پتہ چلے گا انسان کو کہ وہ ہو سکتا ہے کہ ایک شخص کتنے ایسے بڑے بڑے اصحاب تھے، کتنے بڑے بڑے ائمہ کے اصحاب تھے، پیغمبر کے بڑی شخصیت تھی، بڑی شخصیت تھی. آخر میں کیا ہوا؟ جیسے بیوی زینب نے خطبہ دیا تھا، اس میں یزید نے جب کہا تھا کہ لعبت ہاشم بالملک ولا خبر جاء ولا وحی نزل، کہ یہ تو سارا کھیل تماشا تھا. ٹھیک ہے، تو بیوی زینب نے ایک آیت پڑھی، بہت زبردست آیت کہ ثم کان عاقبۃ الذین اساءوا السوء ان کذبوا بآیات اللہ. یہ آیت ہم سب پر فٹ آ سکتی ہے کہ جن لوگوں نے برے اعمال کیے اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ آخر میں انہوں نے اللہ کی آیت کا انکار کر دیا، تکذیب کر دی. یعنی انسان یہ نہ سمجھے بھائی میں ابھی تو شیعہ ہوں، میں نے ایک ہی غلط کام کیا نا. مثلا ایک بار ہی میں نے کوئی گندی فلم دیکھ لی، کوئی گالی دے دی، کسی کی غیبت کر لی، ایک بار ہی کیا نا، اس سے کیا ہوتا ہے؟ ثم کان عاقبۃ الذین اساءوا السوء، جنہوں نے برے اعمال کیے ان کا اینڈ کیا نکلا؟ ان کذبوا بآیات. نہیں معلوم خدا. اسی لیے سب سے بڑی دعا یہ کہ ہماری عاقبت بخیر ہے. اور عملاً طور پر ہم سب یہ نہ سوچیں کہ یار یہ ایک ہی تو گناہ ہے، نہ. مولا فرماتے ہیں نہج البلاغہ، درس اخلاق نہ ہو جائے گا صاحب میں مولا فرماتے ہیں نہج البلاغہ میں کہ جس گناہ کو چھوٹا سمجھا جائے نا، سب سے بڑا گناہ وہی ہے. اصلا یہ صغیرہ اور کبیرہ فقہا کی جو اقسام ہے یہ اور ہے، لیکن جو روایت میں جو گناہ ہے نا اس میں سے جو جس کو چھوٹا سمجھے نا وہی کبیرہ ہے. کیونکہ اس کی معافی نہیں مانگے گا، وہ اس سے چھوٹا ہے. بڑے کی معافی مانگے وہ رہ جائے گا، وہ اس کو اذیت دے گا بعد میں جا کے. بہرحال آ جائیں اگر صاحب درس اخلاق نہ ہو. کہاں گئی بات؟ وَلَيْسَ هَذَا الْفَرْقُ، یہ جو فرق ہے یہ خود سیگے کی وجہ سے نہیں، یعنی حیت اور مادے کی وجہ سے نہیں ہے. وَلَيْسَ هَذَا الْفَرْقُ مِنْ أَجْلِ وَضْعِ صِيغَتَيْنِ وَدَلَالَتِهِمَا، لفظی مسئلے کی وجہ سے نہیں ہے، وضع کی وجہ سے نہیں ہے. بل ذالک کے اشارہ فرق کی طرف جاتا ہے. بل ذالک مقتضی طبع النہی والامر عقلا، بلکہ عقلی طور پر طبیعت اور ماہیت ہے امر اور نہی. اس طریقے سے نہی میں آپ کو کبھی بھی یہ کام نہیں کرنا، امر میں اگر آپ نے ایک کام کر لیا تمام چھوٹی کہ ایک بار کر لیا تمام. اگر شارع تکرار چاہتا ہے تو وہ کرینہ لے کے آئے گا. تنبیہ ان سے کہہ رہے ہیں کہ یہ بحث ہم نے یہاں نہیں کی کیونکہ ہم نے وہاں مباحث عقلیہ میں کی، یہاں پر نہیں کی. بس یہ بات کر رہے ہیں. لم نذکر هنا ما اعتاد المؤلفون ذکرہ من بحثی اجتماع الامر والنہی. مؤلفون نے ان کا عادت یہ تھی کہ وہ اجتماع امر کے نہی کی بحث کو یہاں کرتے، لیکن ہم نے یہاں ذکر نہیں کی. ودلالت نہی الفساد، کیوں؟ لأنهما داخلان في مباحث العقلیہ كما سيأتي وليس هما من مباحث الالفاظ وكذلك بحث مقدمات الواجب ومسألة الزد ومسألة الاجزاء وليست من مباحث الالفاظ ايضا. وسنذكر الجميع في مقصد ثاني ان شاء الله تعالى. وصلى الله على محمد.